مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے اس مختصر بیان کا عنوان ہے حج بیت اللہ کی فرضیت اور اہمیت۔ برادران اسلام، حج بیت اللہ، حج بیت اللہ صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ جس مسلمان کے پاس وسائل موجود ہیں، زاد راہ موجود ہے، حج کرنے کی طاقت اور قوت موجود ہے، اس مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حج بیت اللہ کرے۔ آج کل حج کی پروازوں اور حج کے ایام چل رہے ہیں، حج کی پروازوں کے یہ دن چل رہے ہیں، سرکاری طور پر بھی حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پرائیویٹ طور پر بھی حج کرنے والے حج کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ سرکاری حج سے پرائیویٹ حج تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے۔ بہرحال جہاں سے بھی موقع ملے، سرکاری حج سکیم کے ذریعے یا پرائیویٹ حج سکیم کے ذریعے حج بیت اللہ صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے گا، بہت زیادہ اجر و ثواب کمائے گا، اور اگر نہیں کرے گا طاقت کے باوجود تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حج بیت اللہ کی قرآن و سنت میں کیا حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ حج بیت اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، ان مسلمانوں پر جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ یعنی حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرے گا، یا حج کی فرضیت کا انکار کرے گا، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے نپٹ لے گا، اسے دیکھ لے گا۔ چونکہ جو مسلمان ہے وہ تو حج کی فرضیت کا انکار نہیں کر سکتا، حج کی فرضیت کا انکار کرنے والا تو پکا کافر ہے۔ جس طرح نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اسی طرح حج کی فرضیت کا منکر بھی کافر ہے۔ لیکن جو مسلمان سستی سے نہیں کرے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، ہر مسلمان پر حج کرنا فرض نہیں، امیر مسلمانوں پر حج کرنا فرض ہے،
غریب مسلمانوں پر فرض نہیں، لیکن اگر کوئی غریب مسلمان بھی کر لیتا ہے تو حج ہو جائے گا، لیکن فرض نہیں۔ فرض اللہ تعالیٰ نے امیروں پر رکھا ہے، غریبوں پر نہیں رکھا، ورنہ تو بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی۔ حج پر تقریباً 14 سے 15 لاکھ روپے تک خرچہ آ جاتا ہے، تو ایک غریب مسلمان کے لیے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حج امیروں پر فرض کیا ہے، غریبوں پر فرض نہیں کیا، جس طرح زکوٰۃ امیروں پر فرض کی ہے، غریبوں پر فرض نہیں کی۔ تو حج بیت اللہ کرنا قرآن کی آیت کریمہ کی روشنی میں فرض ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور یہ مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حج کرنا ہے تو اللہ کے لیے اور عمرہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حاجی صاحب کہلانے کے لیے حج نہیں کرنا کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، واہ حاجی صاحب کمال ہو گیا آپ نے حج کر لیا۔ حاجی کہلوانے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمرہ کرنا ہے، تب حج قبول ہوگا اور تبھی عمرہ قبول ہوگا۔ اگر کوئی اور مقصد ہوا تو پھر نہ حج ہے اور نہ عمرہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر ہم نے عمرہ کر لیا تو ہمارے اوپر حج کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ عمرہ کرنا سنت ہے اور صاحب استطاعت مسلمان پر حج کرنا فرض ہے۔ اگر عمرے کی طاقت ہے عمرہ کر لے، عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ حج تو تبھی فرض ہوگا جب آپ کے پاس طاقت و قوت آ جائے گی، اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ حج کر سکیں، تب آپ کے اوپر حج کرنا فرض ہوگا۔ چاہے آپ نے پہلے عمرہ کر رکھا ہو یا نہ کر رکھا ہو، اس بات کا حج کی فرضیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح بعض لوگوں میں یہ بات بڑی غلط مشہور ہے کہ شوال کے اندر جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، تو شوال کے 6 روزے بعض لوگ اس لیے بھی نہیں رکھتے کہ ایک مرتبہ رکھ لیے تو پھر ہر سال رکھنے پڑیں گے، اس لیے رکھتے ہی نہیں۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ شوال کے جو 6 روزے ہیں عید الفطر کے بعد، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر اکٹھے رکھ لے تب جائز ہے، الگ الگ کر کے رکھ لے تب جائز ہے، ایک سال رکھ لے دوسرے سال چھوڑ دے تب جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ایک دفعہ رکھ لیے تو پھر ہر سال رکھنے پڑیں گے، اس لیے رکھتے ہی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہر سال کی پابندی کرنا پڑ جائے۔ تو یہ مسئلہ بھی غلط ہے، اور یہ مسئلہ بھی غلط ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا اس پر حج کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے عمرے کی طاقت دی ہے تو عمرہ کرے۔ عمرہ 2 سے 3 لاکھ روپے میں ہو جاتا ہے، اور حج جو ہے تقریباً سرکاری 12-13 لاکھ میں اور پرائیویٹ تقریباً 14-15 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے۔ بڑا فرق ہے۔ حج اور عمرے کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ حج جو ہے وہ بڑا حج ہے اور عمرے کو چھوٹا حج بھی کہتے ہیں، دونوں کی بڑی فضیلت ہے۔ لہذا جس کی طاقت ملے وہ کام کر لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو مسلمان طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودیوں کے مرے چاہے وہ عیسائیوں کے مرے۔ اندازہ کرے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ یعنی طاقت ہے، قوت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، اللہ کا گھر دیکھنے نہیں جا رہا، حج بیت اللہ نہیں کر رہا، اللہ اسے ناراض ہے۔ ایسا بندہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے کہ میں نے اس کو وسائل دیے، رزق دیا ہے، طاقت دی ہے، پھر بھی حج نہیں کر رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، ایسا بندہ چاہے یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے، جو طاقت کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرتا۔ لہذا اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو حج کرے، اب بھی اگر طاقت ہے تو اب بھی حج کے لیے اپلائی کریں۔ آج کل حج کی پروازیں چل رہی ہیں اور یہ حج کے دن ہے، قربانی سے پہلے اور عید الفطر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وسائل نہیں تو پھر اللہ سے دعا کریں۔
ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن یہ پکا ذہن بنا لیں کہ جب بھی موقع مل گیا حج کا یا عمرے کا تو انشاءاللہ اس موقع کو مس نہیں کریں گے۔ کیا تو انشاءاللہ مس نہیں کریں گے، کوئی بہانہ نہیں بنائیں گے یار کاروبار سیٹ کر لوں، یہ مسئلہ صحیح کر لوں، وہ کر لوں۔ پیسے آتے شیطان کئی پٹیاں پڑھا دیتا ہے، حج کی طرف توجہ نہیں جانے دیتا۔ تو یہ ذہن بنا لیں جب بھی اللہ نے موقع دیا حج کا یا عمرے کا تو انشاءاللہ اللہ کا گھر دیکھنے ضرور جاؤں گا۔ کہہ دیں انشاءاللہ۔ حج اور عمرہ کرنے سے ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، جس طرح موبائل کی بیٹری چارج ہوتی ہے تو موبائل کام کرتا ہے، ورنہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، ایمان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، ایمان بھی جو ہے وہ بوسیدگی اختیار کر لیتا ہے۔ اور ایمان کی تر و تازگی یہ ہے کہ حج بیت اللہ کر لیں یا عمرہ کر لیں، ایمان کی بیٹری دوبارہ اچھے طریقے سے چارج ہو جاتی ہے اور بندہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر نیکیاں کرنے لگتا ہے حج کی برکت سے اور عمرے کی برکت سے۔ اس لیے اللہ نے طاقت دی ہے تو حج اور عمرہ ضرور کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک بیان فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا لوگوں حج کرو، تمہارے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ رسول پاک نے اس کی بات کو چھوڑ دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر فرمایا اے لوگوں حج کرو، تمہارے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ وہ بندہ پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اے لوگوں حج کرو، صاحب استطاعت مسلمانوں پر حج کرنا فرض ہے۔ وہ بندہ تیسری مرتبہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ چوتھی مرتبہ بھی آپ نے اسی طرح فرمایا، وہ بندہ چوتھی مرتبہ بھی کھڑا ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں جو چیز تمہیں بیان کروں اس پر عمل کرو، اور جس چیز کے بارے میں خاموش رہوں تم بھی خاموش رہو، کیونکہ اس وقت وحی کا زمانہ چل رہا تھا، وحی اتر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی حکم آ سکتا تھا، اب تو کوئی نیا حکم نہیں آ سکتا کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ تو رسول پاک نے فرمایا تمہارے بار بار پوچھنے پر میں نے بار بار خاموشی اختیار کی، لیکن تم نے بار بار وہی سوال دہرایا۔ اگر تمہارے بار بار پوچھنے پر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور تم طاقت نہ رکھتے، اور تمہارے پاس قوت نہ ہوتی، اور تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ اس لیے جو بات میں بیان کروں اس پر عمل کرو، اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار کروں تم بھی خاموشی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے رخصت رکھ دی ہے، آسانی رکھ دی ہے۔ تو ہر سال حج فرض نہیں ہوا، اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو پھر دیکھتے کیا منظر ہوتا۔ ہر بندے کو جان کے لالے پڑے ہوتے، کوئی کسی چیز کو بیچ رہا ہوتا، کوئی کسی چیز کو بیچ رہا ہوتا، بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، ہر سال حج کرنا ہے۔ تو اسلام کے اندر آسانی پیدا کر دی گئی، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، حج زندگی میں بولو ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ حج کر لیا، اب چاہے کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی بھی بن جائیں حج دوبارہ فرض نہیں ہوتا۔ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے، کر لیا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو حج نفلی ہوگا، فرض نہیں ہے۔ یہ اس طرح نہیں کہ روزانہ 5 نئی نمازیں آ جاتی ہیں، آج کی پڑھی کل کی پھر 5 نئی آ گئی، پھر پڑھی پھر 5 نمازیں نئی آ گئی۔ حج اس طرح نہیں ہے، حج ایک مرتبہ زندگی میں کر لیا تو حج ادا ہو گیا، اب دوبارہ فرض نہیں ہوتا۔ اور عمرہ تو ویسے ہی سنت ہے، عمرہ کر لیں تو بہت ثواب کا کام ہے، نہ کریں تو ذرہ برابر بھی گناہ نہیں۔ اور اگر حج فرض ہے پھر تو کرنا فرض ہے، اور اگر حج فرض نہیں تو پھر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ یہ بندے کی استطاعت پر منحصر ہے کہ اس کے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے۔ حج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا بندہ امیر ہو جاتا ہے۔ حج کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے، یہ فائدہ ہماری نظر میں نہیں ہوتا۔ حج کرنے سے گناہوں کا بھی صفایا ہو جاتا ہے اور غربت کا بھی صفایا ہو جاتا ہے، غربت بھی ختم گناہ بھی ختم، اور کیا چاہیے؟ غربت بھی ختم گناہ بھی ختم حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے۔
رسول پاک نے فرمایا حج اور عمرہ پچھلے گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں اور آدمی کو ایسے بنا دیتے ہیں جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، اور ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں۔ اور فرمایا اگر حج مقبول ہو جائے تو اس کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یعنی جنت ہی اس کا انعام ہے جس حاجی کا حج قبول ہو گیا۔ اور حاجی کے حج قبول ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ حاجی میں کوئی تبدیلی آ جائے، حاجی صاحب میں کوئی تبدیلی آ جائے، حاجی وہیں نہ کھڑا ہو جہاں حج پہ جانے سے پہلے کھڑا تھا، جیسے پہلے جھوٹ بول رہا تھا اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، جیسے پہلے نمازیں چھوڑ رہا تھا اب بھی چھوڑ رہا ہے، جیسے پہلے گڑبڑ کرتا تھا معاملات میں اب بھی کر رہا ہے، جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے۔ تو یہ حج کے نامقبول ہونے کی نشانی ہے۔ حج کے مقبول ہونے کی نشانی ہے کہ اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ یہ نہیں کہ حج کعبہ بھی کیا اور گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی، رحمان کو بھی راضی کرے اور شیطان بھی راضی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ہی راضی ہوگا۔ اس لیے حج کرنا ہے تو زندگی میں تبدیلی بھی لانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، حج کرو امیر ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں، نکالے تجوری سے پیسے باہر، نکالے بینک بیلنس کو باہر، روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، حج کرو امیر ہو جاؤ گے۔ ہم اس لیے بھی حج نہیں کرتے یار 12-13 لاکھ روپیہ بڑی مشکل سے جوڑا ہے، میں کاروبار کروں گا، ترقی کروں گا، فلانا کام کروں گا، دکان خرید لوں گا، پلاٹ خرید لوں گا، یا بچے اور بچے کی شادی کر لوں گا، یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ اگر حج کے دن شروع ہو گئے اور آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، حج کرنے چلے جائیں، باقی معاملات کو اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا۔ حج کریں، کیونکہ حج کرنے سے بندہ امیر ہو جاتا ہے۔ اور اکثر حاجی صاحب آپ نے امیر ہی دیکھے ہوں گے، حاجی صاحب تو حج کرنے سے بندہ امیر ہو جاتا ہے، جبکہ صحیح حج بیت اللہ کیا ہو۔ ایک رسول پاک کا فرمان سنیں، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بار بار حج و عمرہ کیا کرو، بار بار حج و عمرہ کرنے والے کی غربت ختم ہو جاتی ہے، غربت کا خاتمہ، فقر و فاقہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا بار بار حج اور عمرہ کرنا گناہوں کو اس طرح مٹا ڈالتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے زنگ اور میل کچیل کو اتار کے باہر پھینک دیتی ہے۔ جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ انسان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ تو بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے حج کرنے کی برکت سے۔ اگر حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے پچھلا سارا معاملہ کلیئر ہو جائے اور بندہ پاک صاف گناہوں سے ہو جائے، نئی زندگی مل جائے، تو اس سے اچھا اور کیا ہوگا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کے آخر میں، مقبول حج کا ثواب تو صرف اور صرف جنت ہے، یعنی جنت ملے گی جس کا حج مقبول ہو گیا۔ اتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے آؤ ہم سب ارادہ کریں، عزم بالجزم کریں کہ انشاءاللہ جب بھی طاقت ملی، جب بھی قوت ملی، جب بھی استطاعت ملی، جب بھی اتنا سرمایہ زاد سفر ہمارے دسترس میں آ گیا، تو انشاءاللہ حج اور عمرے کو مس نہیں کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے میں کچھ نہیں جاتا، سارے کہہ دیں انشاءاللہ، چھوٹے بڑے سارے کہہ دیں انشاءاللہ، مس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے حج پہ بلایا تو جائیں گے، عمرے پہ بلایا تو جائیں گے، اللہ کی دعوت پر لبیک کہیں گے، اللہ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ اللہ نے بلایا ہمیں اپنے گھر کے لیے، ہم گنہگاروں کو، بدکاروں کو، سیاکاروں کو اللہ بلا رہا ہے اپنا گھر دیکھنے کے لیے، اپنے گھر کے حج کے لیے، اپنے دیدار کے لیے، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے، اپنے گھر کے دیوانہ وار چکر کاٹنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے اللہ بلا رہا ہے اور ہم نہ جائیں، تو یہ تو پھر بڑی عجیب بات ہوگی۔ محبوب بلائے اور محب نہ جائے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی۔ اللہ ہمارا محبوب ہے اور سب سے بڑا محبوب ہے، چونکہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مسلمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ پہلی محبت مسلمان کی اللہ کے لیے اور دوسری محبت مسلمان کی رسول اللہ کے لیے۔ یہ ترتیب ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے دیوانے، اللہ کے بندے، اللہ نے پیسہ بھی دے دیا ہو، جیبیں بھی گرم ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ہو، پیسہ بھی ہو، اللہ بلا رہا ہو آ جاؤ، پیسے پورے میں نہیں دیے تمہیں، یہ رزق میں نہیں دیا ہے، یہ جو تمہارا بینک بیلنس بن گیا ہے، یہ جو تمہارے گھر میں سرمایہ رکھا ہوا ہے، یہ میں نے دیا ہے، یہ میرا دیا ہوا رزق ہے، میرا دیا ہوا رزق، میرا دیا ہوا سرمایہ استعمال کرو اور میرا گھر دیکھنے آ جاؤ، میں پھر دے دوں گا، میں نہیں تمہیں دیا ہے، حج کرو امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ بلا رہا ہو اور بندہ نہ جائے، پیسے میں سونپ پڑ کے بیٹھ جائے، نہیں یا اللہ ایک دفعہ مل گیا ہے، پتہ نہیں دوبارہ ملے نہ ملے، میں تیرا گھر پھر دیکھوں گا کبھی، مفت میں کوئی سیٹنگ بڑھ گئی تو مفت کی سیٹنگ تو نہیں بڑھتی۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے پھر بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے کہ میں نے اس کو دیا ہے، میرا گھر دیکھنے کے لیے بھی اس کو مال خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو پھر اللہ کی نظر میں جو بندہ گر جائے تو آپ اندازہ کریں وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ اس لیے تو رسول پاک نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جو بندہ طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے۔ یہ مشکات کی حدیث مبارکہ ہے۔ رسول پاک عام طور پہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، رحمت للعالمین ہے، شفیق اور مہربان ہے، رؤوف الرحیم نبی ہے، لیکن یہاں اپنے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ کا پیسہ اس کے پاس تھا، اللہ نے اپنے گھر دیکھنے کے لیے بلایا تھا، یہ اللہ کا گھر دیکھنے نہیں کیا تو اس کے لیے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب یہ اللہ کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کر سکتا حج بیت اللہ کے لیے، اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے، تو پھر یہ اللہ کو اور طریقے سے کیا راضی کرے گا؟ اس لیے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے ایسا ہو کے مرے چاہے ویسا ہو کے مرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔